آپ ڈی کوڈ کر کے اس کا ٹرانسلیشن کر کے اسکرپٹ لیتے ہو. وہ اسکرپٹ تو سارے دنیا کے پاس ہے. وہ تو کابینہ میں بھی ڈسکس ہوا, نیشنل سیکورٹی میں بھی ہوا, دوسری میں بھی. یہ تو خان نے اگر کیا ہے تو پاکستان کی غیرت اور عزت کے لیے اس نے تحفظ کیا ہے. یہ کہتے ہیں سیکورٹی بریچ ہوگی. اور شرم آنی چاہیے. پاکستان کو غلام بناتا تم امریکہ کے آگے. بھٹو کا بھی یہی اشر کیا تھا. بھٹو کو اس نے کہا تھا کہ اگر اس نے یہ جو ہے آپ کو جی ہینری کسنجر نے اس وقت فورن سیکرٹری تھا, اس نے کہا بھٹو اگر تم ایٹم بم بنانے سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. پھانسی لگایا انہوں نے. اور پھانسی کس کے ذریعے لگایا؟ عدالتوں کے سے قتل کرایا. آج بھی اسے عدالتی قتل کریں. یہ ہوتی ہے غیرت اور نموس جس ملک کی خاطر جان بھی انسان دے دیتا ہے. خان نے تو پھر ڈیموش لکھا اور خان نے کہا کہ یہ جو ہے بیانیہ او بھائی کیا, اور اس کے اوپر چل دوڑے ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ سائفر کا کیس. سائفر کا کیا کیس ہے کیوں کیس قومی سلامتی کو قومی سلامتی بریچ ہوئی ہے یہ کہا جا رہا ہے, اور اس کے کیس میں کون سی قومی سلامتی بریچ ہوئی ہے مجھے بتا دو نا. آپ بتا دو یہ کون سی قومی سلامتی. بلکہ قومی سلامتی اسی غیرت اور نیت کی متقاضی تھی کہ ہم اس کو ڈونلڈ لو کا ڈسمسل کا مطالبہ کرتے کہ اب اس کو برخاست کرو. امریکن یہ جو ڈونلڈ لو ہے جو پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے, بجائے اس کے کہ ہم ان پر چڑھائی کریں ہم اپنے وزیر اعظم کو پکڑ کر رہے ہیں. شرم آنی چاہیے. اچھا سے اس میں ڈیفینس منسٹر پھر تینوں افواج پاکستان سربراہان تھے. پھر انہوں نے تصدیق کی اور امبیسڈر کو لایا مجید نے. اس نے تصدیق کی کہ ہاں جی یہ ڈونلڈ لو نے بھیجا تھا اور میں نے یہ جو ہے بھیجا تھا اپنا سائفر بھیجا تھا. آپ کو پتا سائفر کہتے ہیں چوری ہو گئی. اور بھائی سائفر چوری نہیں ہو ہی نہیں سکتا. وہ کوڈڈ اس میں ہوتا ہے جو فورن سیکرٹری کی فورن منسٹری میں آتا ہے. اس کو آپ ڈی کوڈ کر کے اس کا ٹرانسلیشن کر کے اسکرپٹ لیتے ہو. وہ اسکرپٹ تو سارے دنیا کے پاس ہے. وہ تو کابینہ میں بھی ڈسکس ہوا, نیشنل سیکورٹی میں بھی ہوا, دوسری میں بھی. یہ تو خان نے اگر کیا ہے تو پاکستان کی غیرت اور عزت کے لیے اس نے تحفظ کیا ہے. یہ کہتے ہیں سیکورٹی بریچ ہوگی. اور شرم آنی چاہیے. پاکستان کو غلام بناتا تم امریکہ کے آگے. بھٹو کا بھی یہی اشر کیا تھا. بھٹو کو اس نے کہا تھا کہ اگر اس نے یہ جو ہے آپ کو جی ہینری کسنجر نے اس وقت فورن سیکرٹری تھا, اس نے کہا بھٹو اگر تم ایٹم بم بنانے سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. پھانسی لگایا انہوں نے. اور پھانسی کس کے ذریعے لگایا؟ عدالتوں کے سے قتل کرایا. آج بھی اسے عدالتی قتل کریں. یہ ہوتی ہے غیرت اور نموس جس ملک کی خاطر جان بھی انسان دے دیتا ہے. خان نے تو پھر ڈیموش لکھا اور خان نے کہا کہ یہ جو ہے بیانیہ او بھائی کیا, اور اس کے اوپر چل دوڑے ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ سائفر کا کیس. سائفر کا کیا کیس ہے کیوں کیس قومی سلامتی کو قومی سلامتی بریچ ہوئی ہے یہ کہا جا رہا ہے, اور اس کے کیس میں کون سی قومی سلامتی بریچ ہوئی ہے مجھے بتا دو نا. آپ بتا دو یہ کون سی قومی سلامتی. بلکہ قومی سلامتی اسی غیرت اور نیت کی متقاضی تھی کہ ہم اس کو ڈونلڈ لو کا ڈسمسل کا مطالبہ کرتے کہ اب اس کو برخاست کرو. امریکن یہ جو ڈونلڈ لو ہے جو پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے, بجائے اس کے کہ ہم ان پر چڑھائی کریں ہم اپنے وزیر اعظم کو پکڑ کر رہے ہیں. شرم آنی چاہیے. اچھا انویسٹیگیشن کے لیے نوٹس آیا انہیں اور توشہ خانہ میں یہ کہا گیا کہ آپ کچھ لاکٹ اور کچھ ایسے زیورات جو ہیں وہ غالباً آپ کے پاس رہ گئے ہیں یا آپ کے پاس ہیں, اس لیے آپ آئیے اور تفتیش میں شامل ہو کر ان کا حساب دیجیے گا. تو چونکہ یہ انویسٹیگیشن پروسیس ہے, حالانکہ اس سے پہلے ہم مفصل جواب بھی دے چکے انکوائری کے دوران, اور ایک ریٹ پٹیشن بھی دائر کی تھی جس میں بھی ایک مفصل جواب دیا گیا تھا. لیکن پھر انویسٹیگیشن میں نوٹس بھیجنا جو ہے اس سے اغلباً ہمیں یہ اندیشہ اور خدشہ ہوا کہ شاید یہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم نے آج ان کی جانب سے ضمانت قبل از گرفتاری کی استدعا کی, جو جج صاحب نے ہمارے ابتدائی بحث سننے کے بعد وہ منظور کی, اور اس میں انہوں نے 12 تاریخ تک ہماری عبوری ضمانت لی ہے. چونکہ آج ہی انویسٹیگیشن کے لیے بلایا گیا تھا اور بی بی نے اٹک جیل میں ہر منگل کے دن کا
2 بجے کا وقت دیا ہوا ہے ملاقات کے لیے، تو اس لیے وہ ہم نے استدعا کی کہ ظاہر ہے کہ وہ وقت کا چونکہ کلیش ہو رہا ہے، اس لیے آج ہمارا وہاں جانا ممکن نہ ہوگا نیب کی انویسٹیگیشنز میں۔ تو ہم نے جج صاحب سے استدعا کی کہ یہ انہیں حکم دیجیے گا کہ وہ کوئی اور تاریخ کے لیے جو وہ مناسب سمجھتے ہیں ہمیں بھلے یا طلب کریں یا سوال نامہ دیں، اور ہم ان کی تشفی اور تسلی کرا دیں گے، اس لیے کہ کوئی چیز ہمیں نہ تو انویسٹیگیشن انکوائری ہم نے اوائڈ کی تھی، نہ تفتیش کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی ہمارے لیے کوئی چیز ایسا چھپانے والی کوئی بات ہے۔ سو ایک بے گناہ شخص کو، اور یہ عجیب ایک ریت پڑ گئی ہے، یہ اب نہیں ہے، ایک نئی ریت پڑ گئی ہے کہ یا آپ وزیر اعظم ہاؤس میں ہوتے ہیں اور اس کے بعد یا آپ نیب اور جیل میں ہوتے ہیں، اور پھر آپ کی جو ہے مستورات کو بھی اس طریقے سے جو ہے ان کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے۔ اور ایک ایسے شخص کو جس نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، اسے سائفر کے کیس میں گرفتار کیا گیا، اور یہ اس سے زیادہ شرمناک بات ہو نہیں سکتی ہے کہ ڈونلڈ لو ایک چھوٹا سا جو ہے امریکن افسر، وہ ہمارے امبیسڈر کو امریکہ میں کہتا ہے کہ اگر آپ نے فلاں کو نہ ہٹایا تو اگر ہٹا دیا تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے، پاکستان کو معاف کر دیں گے۔ یعنی ایسے جیسے پاکستان امریکہ کا غلام ہے، اور غلام جو ہے اگر وہ حکم کی عدولی کرے گا تو اس کی اسے سزا ملے گی، اگر حکم کی بجا آوری کرے گا تو اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ اب یہ ہے سائفر، اور اس پر جو ہے ظاہر ہے کہ اس وقت کی جو عمران خان کی کابینہ تھی، انہوں نے ایک نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی جس میں تینوں افواج پاکستان کے سربراہان موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے انٹو دی افیئرز آف پاکستان، اور انہوں نے ایک اسٹرانگ ڈیماش کا کہا کہ اس کو سخت قسم کا جواب دیا جائے۔ اور پھر آنے والی کابینہ جو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اس نے مجید اپنے امبیسڈر کو بلایا، اور تینوں افواج پاکستان کے سربراہان تھے، اس میں ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف بھی تھے، اس نے تائید اور تصدیق کی اس سائفر کی، اور اس نے کہا کہ یہ بالکل صحیح کیا گیا ہے پاکستان نے جو اس کا سخت جواب دیا ہے۔ اب مجھے بتائیں اس میں کون سی سیکرٹ سی تھی جو بریچ ہو گئی ہے؟ پاکستان کے عزت اور وقار کا اگر کوئی پاسداری کر کے سخت جواب دیتا ہے تو یہ ایک ایٹامک پاور، یہ اس کی غیرت اور اہمیت کو للکارا گیا تھا، نہ کہ اس کی کوئی سیکیورٹی بریچ ہو رہی تھی۔ یہ شرم آنی چاہیے جنہوں نے الٹا اس ڈونلڈ لو کے اس یعنی واہیات خط کو جو ہماری غیرت اور عزت اور اہمیت کو للکارتا تھا کہ ہم امریکہ معافی دے دے گا اگر عمران خان کو ہٹایا جائے گا، اس پر ہم نے اس کو وزیر اعظم کو اور وزیر خارجہ کو اندر کر دیا اس پر، حالانکہ اس سائفر سے جو ساری دنیا کو پتہ ہے، اور سائفر وہاں موجود ہے، سائفر ایسی چیز ہے جو وہاں سے ہٹائی نہیں جا سکتی، اس کو ڈی کوڈ کر کے اس کا ترجمہ کیا گیا تھا، اور وہ ترجمے والا ہر ایک کے پاس موجود تھا، اور آخری کابینہ میں عمران خان کی کابینہ نے اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا تھا، اس کو کوئی سیکریسی اس ڈاکیومنٹ کی نہیں تھی۔ اس کے بعد بھی ہم اتنے غلام ہیں اس وقت امریکہ کے کہ ہم نے پھر بھی اس وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو اندر کر دیا کہ ہاں آپ نے ڈونلڈ لو کے جواب میں اس کو کیسے آپ نے سخت جواب دیا، لہذا ہم اس کی غلامی میں ہم نے اپنے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو اندر کر دیا۔ شرم آنی چاہیے، 25 کروڑ لوگوں کا ملک، ایک اٹامک پاور، دنیا کی چھٹی بڑی فوج ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم اس طرح سے ڈونلڈ لو ایک ڈپٹی سیکرٹری کی لیول کا جو امریکہ کا ایک افسر ہے، ہم اس کی اگر جواب سخت دیتے ہیں تو بھی ہمیں اپنے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو اندر کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہے ہمارے ملک کی آزادی، یہ ہے سائفر کی۔ سائفر میں کوئی پوچھے ذرا، سائفر میں گرفتاری ڈال دی ہے خان، سائفر میں کوئی پوچھے بھائی کون سی اس میں پاکستان کا دفاع جو ہے وہ خدا نہ خواستہ وہ متزلزل ہو گیا ہے؟ کون سے دشمن کو یہ خط پہنچا ہے تو اس دشمن کے ہاتھ میں ہمارے راز آ گئے ہیں، ریاستی راز آ گئے ہیں؟ بھائی اس پہ تو فخر ہونا چاہیے
کہ پاکستان کی حکومت نے سخت جواب دیا ہے. ہم غلام نہیں ہیں, ہم ایک آزاد ریاست اور آزاد مملکت ہیں, اور ایک آزاد مملکت اور آزاد ریاست کے سربراہ کو ایبسولوٹلی ناٹ ہی کہنا چاہیے بجائے اس کے کہ سرنڈر کریں. یہی بھٹو کے ساتھ بدقسمتی سے کیا گیا. اور بھٹو کو جب ہینری کسنگر نے کہا, فارن سیکرٹری نے, کہ تم ایٹم بم بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے, ہم نے اس کے خلاف کوئی کام نہیں بات کی. وہ ہم نے اپنے پرائم منسٹر کو جو ہے لٹکا دیا اور پھانسی دے دی اس کو, کہ کیوں نہیں. یہ ہے ہماری آزادی کا جو ہے معیار. تو میں نہیں سمجھتا کہ 25 کروڑ عوام جو ہے وہ اس کو ہضم کر سکتے ہیں کہ سائفر کا جو کیس ہے اس کی کوئی کسی اخلاقی عنصر سے دیکھیں, قانونی تقاضے سے دیکھ لیں, کسی کسوٹی پر پرکھ لیں. یہ شرم آنی چاہیے کہ آپ نے ایک سائفر والا مقدمہ بنا کے 11 دنوں سے آپ نے وزیر خارجہ کو ریمانڈ پہ اندر کیا ہوا ہے. کس چیز کا ریمانڈ ہے؟ اور اب انشاءاللہ آج جب سابقہ وزیر اعظم کی سسپینڈ ہو جائے گی اور وہ ضمانت ہو جائے گی اس کیس میں, توشہ خانے والے کیس میں, تو انہوں نے سائفر کا کیس میں گرفتاری کر کے ان کی رہائی نہیں کرنی ہے. تو یہ ایک ایسا المیہ ہے اس ملک کا, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی مذمت کی. روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.